ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ناظرین، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے کلام ہے اور مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے اور اپنے بندوں کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے. کہیں پر اے لوگوں کہا ہے، کہیں پوری انسانیت کو مخاطب کیا، تو کہیں اے بنی اسرائیل کہہ کر کسی ایک قوم کے حوالے سے خاص طور پر بات کی ہے. اسی طرح کہیں اے ایمان والوں یا اے مومنوں کہہ کر ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے. اب ایمان والے مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے اور کون سے ایسے احکامات ہیں جن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو باقاعدہ طور پر مخاطب کیا، یہ جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی بکر صدیق صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، یہ جو آیات ہے جن سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے، اس حوالے سے کچھ آگاہی فرمائیں، کتنی آیات ہیں یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا. آپ محبتیں پھیلا رہے ہیں رمضان المبارک کے اس ساعتوں میں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے 89 ٹائم یعنی 99 دفعہ اللہ تعالیٰ نے صرف مومنوں کو خطاب کیا ہے. ہر آدمی کہتا ہے یعنی اگر کوئی کسی کو ذمہ داری ڈال رہی جا رہی ہو، وہ کہتے ہیں مجھ سے تو نہیں کہا نا، سب سے کہا ہے نا. اس میں اللہ نے خاص مومنوں سے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو ہم اس میں سے جو 3 آیتیں جو خلاصہ ہیں، 2 یا 3 آیتیں ہم کر لیتے ہیں. تو پہلی آیت کون سی ہے جو آپ بتائیں گے؟ تو جو پہلی آیت ہے وہ سورۃ آل عمران کی 102 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ صرف مومنوں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یہ ہم سنتے رہتے ہیں اکثر، کیا مطلب ہے اللہ سے ڈرو؟ اس کا آسان مفہوم تو کئی ہیں. آسان مفہوم یہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کہیں اللہ کو کھو نہ دینا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کہیں اللہ کو اس بھیڑ میں جب تم آگے بڑھنے کی فکر میں لگے ہو، کہیں اللہ کو چھوڑ نہ دینا کہیں پیچھے، جس نے تمہیں کام آنا ہے. یہ نہیں ڈرایا نہیں جا رہا کہ وہ ایسی کوئی چیز ہے اس سے ڈر جاؤ جیسے ہم کسی چیز کو خوفناک. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ڈرو کہیں اس کو کھو نہ دینا، کہیں اس سے دور نہ چلے جانا. یہ تو سب سے بڑا نقصان ہے. یہ بنیادی چیز ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں، ہم الحمدللہ ہر چیز کی کیئر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ماشاءاللہ ہماری بہنیں گھروں کے اندر جو کھانا وغیرہ تو اس کو بھی رات کو فریج میں رکھ کے کہ کہیں خراب نہ ہو جائے. تو کہا اتنا کر رہے ہو تو جو میرا اتنا بڑا تعلق ہے اس کو خراب ہو رہا ہے، تمہیں نہیں سوچ رہے. اے ایمان والو ڈرنا، کہیں اللہ کو چھوڑ نہ دینا. کیونکہ اللہ ماننے میں آسان ہے، اتنی جلدی مانتا ہے. اس لیے تو رمضان دیا نا، یہ رمضان دیا کہ اگر 11 مہینوں میں وہ تعلق کہیں کم ہوئے نا تو ابھی کر لو. تو فرمایا اللہ فرشتوں سے بھی کہہ رہے ہیں فرشتوں یہ جو تم نے عرش کو تھاما ہوا ہے نا اس کو چھوڑ دو. یہ جو افطاری میں مجھ سے تعلق بہتر کرنا چاہتے ہیں نا، ان کی دعاؤں پہ آمین کہو تاکہ میرے لیے ماننا آسان ہو جائے. کیا بات ہے، تو کتنی بڑی بات ہے. اور فرمایا ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. ڈرنے کا حق کیا مطلب؟ کہ تمہاری زندگی میں نظر آئے، تمہیں کہیں بریک لگ جائے، تمہیں جیسے سپیڈ بریکر ہوتا ہے نا، کتنی بڑی تیز جا رہے ہو آرام سے، تو کہیں نہ کہیں تو دکھاؤ نا کہ تم اللہ کا تعلق چاہتے ہو. کبھی تو رک جایا کرو، کبھی تو زندگی میں ایک بار تو رکو کہ آج مجھے صرف اللہ کے لیے رک رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں مجھے، اور جس کا اللہ سے تعلق بن گیا. ایک اللہ والے تھے، ان کے خلاف حاکم وقت نے کہا کہ میں اس کو سولی پہ لٹکاؤں گا، اور وہ اس شہر کی طرف ٹریول کر کے آ رہا تھا. تو اللہ والے اتنا اللہ کا خیال رکھا تھا اپنی عام زندگی میں. اب اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں، اللہ میں نے تیرے تعلق کو اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اے اللہ اگر وہ آج یہاں پہ آ گیا اور اس نے میرے ساتھ وہ کیا جو وہ سوچ رہا ہے تو اللہ میری تیری دوستی ٹوٹ جانی، اس کو یہاں آنے ہی نہ دینا. اور پھر اللہ کا وہی نظام چلا، کیونکہ انہوں نے اللہ کا خیال رکھا تھا تو اللہ نے اس کو وہاں آنے سے پہلے ہی کسی مصیبت میں ڈال کر پیچھے کرتے. تو جب ہم اللہ کا اپنی زندگی میں خیال رکھیں گے تو اللہ بھی ہمارا خیال رکھے گا. یہ خاص ایمان والوں سے کہا، کسی اور سے نہیں کہا. کیونکہ شکوہ نہیں کافر سے کہ وہ ٹھہرا جو کافر سے کیا شکوہ؟ تم لوگ تو اپنے تھے، تم لوگ تو اپنے تھے، مسلمان تھے آخر. ارے تم تو خیال کرتے. یہ بات. دوسری آیت، جب ہم اللہ کا خیال کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں اس کا خیال کرو جس کا میں بھی خیال کرتا ہوں. بالکل. اگر تم محبت کرتے ہو تو وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 57 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صدق اللہ العظیم. فرمایا اے ایمان والو، پیچھے حکم دیا کہ میں میرے فرشتے لگاتار
اپنے محبوب کی تعریف کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں. یہ جو درود پاک ہے نا، درود یہ ایک فارسی زبان کا لفظ ہے. تو درود فارسی میں کہتے ہیں کسی کو اپریشیٹ کرنا، کسی کی تعریف کرنا. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے محبوب نے مجھے اتنا راضی کیا، اتنا راضی کیا، میں بھی اس کی تعریف کر رہا ہوں، میرے فرشتے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی کرو. اچھا اس میں تمہارا بلا ہے، تم پریشان میں ہو، ٹینس میں ہو، ایک مرتبہ پڑھ لو، 10 طرح سے رحمتیں تمہیں گھیر لے گی. تمہاری ایک پریشانی ہے نا، تم درود پاک کی کثرت شروع کر دو. یہ ایک وظیفہ ہے، میں آپ کی وساطت سے بتانا چاہوں گا. جو آدمی پریشان ہو درود پاک کی کثرت شروع کر دے، اسی وقت حالات نہ دیکھے کہاں سے نکلوں گا، کیسے نکلوں گا. فرمایا 10 رحمتیں فوراً آنا شروع ہو جائیں گی، ادھر سے بھی گھیر لیں گی، ادھر سے بھی گھیر لیں گی، وہاں سے رستہ نکلے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اور یہ اللہ کا اپنے محبوب پہ درود پڑھنا اور اس کی تعریف کرنا ایسا تسلسل سے کام ہے کہ ایک وقت آئے گا، ہم ایمان ہے قیامت پر، تو ہر چیز فنا ہو جائے گی، حتیٰ کہ فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، سب. لیکن اللہ اس وقت بھی اللہ قائم ہے. اور اللہ کہتے ہیں میں اس وقت بھی اپنے نبی پہ درود پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اللہ کا جو قرآن میں لفظ ہے نا، یصلون ہے، ہمیشہ اللہ پڑھتا ہے. تو اس وقت بھی اللہ پڑھے گا. جب دنیا میں کوئی عبادت نہیں ہوگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اس وقت بھی پڑھا جا رہا ہے. اور تیسری آیت جو نبی کا ہمیں پیغام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. تو قرآن کی تیسری آیت جو خلاصے کے طور پر ہم ان 89 میں سے نکال کر آپ کے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، اپنی بیویوں پر دھکے سے وارث نہ بنو. پہلے زمانے میں یوں کرتا تھا، خامند فوت ہوا تو جہاں اور چیزوں کو وراثت میں تقسیم کیا گیا، اس کی بیوی کو بھی تقسیم کیا جا رہا ہے. بالکل وہ کسی بیٹے کے حق میں آ رہی ہے. زمانہ جاہلیت، اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے. پھر اللہ کے نبی آئے، عورت کو مقام دیا، عزت دی. ہاں تو فرمایا ان کو، ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ یہ کوئی واقعہ نہیں ہے، ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم بھی اپنے گھروں میں اپنے گھر والیوں کے ساتھ ان پہ اپنا حق کی ملکیت نہ سمجھیں. مالک ہے، ایسا نہیں ہے، مالک نہیں. اللہ کے نبی نے جیسے محبت کرنا سکھائی. اور یہ تو اس میں تو قرآن کی وہ آیت یاد آتی ہے نا کہ جہاں پر لباس کہا گیا ایک دوسرے کو، تو بس وہ پھر مالک والا تو معاملہ ہونا ہی نہیں چاہیے. مالک نہیں ہے. تو اس میں فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں اتنی محبت فرمایا کہ جہاں سے تم منہ لگا کے پانی پیتی ہو مجھے بتاؤ، میں بھی وہاں سے منہ لگاتا. یہ ہے دوستی والا. ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ ادا کریں گے ابو بکر صاحب، آپ کا وقت دیا آپ نے. ناظرین وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.